یہ مشہور سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس امر کے لیے دعا کی جاتی ہے اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے. یعنی اگر کوئی بات ہماری تقدیر میں لکھ دی گئی ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعا کریں یا نہ. کبھی سوال پیدا ہوا آپ کے دل میں یہ کہ اگر میری موت لکھ ہی دی گئی ہے تو پھر زندگی مانگنے کا کیا فائدہ؟ اگر کوئی بیمار ہے تو ہم ایزیوم کرنے سے تو مر ہی جانا ہے، اس کی صحت کی دعا کس لیے کرنا؟ کیونکہ اس کی تقدیر میں ہے کہ فلاں تاریخ کو یہ مر جائے گا. تو اگر وہ مقدر ہو چکا ہے تو بندہ دعا کرے یا نہ کرے. اور اس شک کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے، پھر دعا نہیں کرتا اور وہ شیکی ہو جاتا ہے. شک انسان کو شیکی کر دیتا ہے. اس کا وقوع میں آنا لابدی اور ضروری ہے. لابد عربی میں کہتے ہیں لازم. اور اگر وہ مقدر نہیں ہے تو بندہ سوال کرے یا نہ کرے وقوع میں نہیں آئے گا. یعنی اگر کچھ ہونا ہے تو ہو جائے گا، نہیں ہونا تو نہیں ہوگا. دعا مانگنے کا کیا فائدہ؟ سمپل ورڈز میں عام طور پر لوگ اس طرح ریاکٹ کرتے ہیں. اس مغالطے کو، مغالطہ کیا ہوتا ہے؟ غلط فہمی کو ایک گروہ نے صحیح سمجھا، کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے ایسے ہی تو ہے، اور دعا اور التجا کو بالکل چھوڑ دیا. اس بنا پر یہ گروہ اس امر کا قائل ہو گیا کہ سوال، دعا، التجا سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کوئی فائدہ نہیں دعا کرنے کا، وہی ہوگا جو ہونا ہے. کچھ لوگ اس عقیدے کے قائل ہو گئے. یہ اس کی انتہائی جہالت اور دلالت و گمراہی ہے. ایسا سوچنا کیا ہے؟ جہالت، دلالت، گمراہی، شیطان کا ڈالا ہوا وسوسہ بیسیکلی. علاوہ ازیں اپنے مسلک میں یہ گروہ خود متناقض ہے، سیلف کنٹرڈکشن کا شکار ہے. خود متناقض، خود یعنی سیلف، متناقض یعنی کنٹرڈکٹری. اس کے مسلک میں، مسلک یعنی اس کی سوچ اور طریقے میں جس پہ یہ چل رہا ہے، باہمی تضاد اور تخالف یعنی مخالفت پائی جاتی ہے، یعنی سیلف کنٹرڈکٹری ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ اپنے اس مسلک کو بطور کلی مان لیتے ہیں تو دنیا جہان کے تمام اسباب کا تعطل واجب اور ضروری ہو جاتا ہے. یعنی اگر بات یہی ہے تو پھر دنیا میں ہر سبب بیکار ہے، کوئی سبب بھی اختیار نہیں کرنا چاہیے. دعا بھی کیا ہے؟ سبب ہے نا، جیسے اور بہت سے سبب ہوتے ہیں کام ہونے کے. تو اگر اس کو آپ سمجھے کہ یہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں پھر کسی بھی کام کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی سبب نہیں اختیار کرنا چاہیے. یہاں سے گھر جانا ہے چلے جائیں گے، گاڑی کی کیا ضرورت ہے؟ گاڑی منگائیں یا نہ منگائیں چلے جائیں گے. بھوک لگی تقدیر میں ہوگا، کھانا مل جائے گا. کچھ کوشش کریں یا نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا، جو ہونا ہے ہو ہی جائے گا. اس مسلک کے قائل سے کہا جائے کہ اگر سیری اور سیرابی تیرے لیے مقدر ہو چکی ہے تو وہ ہو کر رہے گی، تو کھائے یا نہ کھائے، پانی پیے یا نہ پیے. اور مقدر نہیں ہے تو ہرگز ہرگز سیری اور سیرابی حاصل نہ ہوگی. اسی طرح اگر اولاد تمہارے مقدر ہو چکی ہے تو وہ یقیناً ہو کر رہے گی. اپنی بیوی باندی سے خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو، یعنی شادی کرو یا نہ کرو. اور مقدر نہیں تو ہرگز ہرگز اولاد نہ ہوگی، خلوت و ہم بستری کرو یا نہ کرو. پھر تمہیں نکاح کی یا باندی کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا کے سارے اسباب اور اسباب کے سارے سلسلے کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. کیا اس خیال کے آدمی کو عقل مند، بلکہ عقل مند تو کیا انسان بھی کہا جا سکتا ہے جو یہ سوچے؟ جبکہ حیوانات اور چوپائے تک وہ اسباب فطرتاً مہیا کرتے ہیں جن سے ان کی بقا اور زندگی وابستہ ہے. ان لوگوں سے تو حیوانات اور چوپائے زیادہ عقل مند ہیں اور سمجھدار کہے جائیں گے. یہ لوگ تو حیوانات سے بھی گئے گزرے. قرآن پاک میں آتا نا، اولئک ھم کالانعام بل ھم اضل سبیلا. اور یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے؟ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو سوچتے نہیں. بعض اپنی فطانت اور زیرکی کا ثبوت دیتے ہوئے یہاں تک کہتے ہیں کہ دعا کرنا محض ایک تعبدی امر ہے. تعبدی کیا؟ یعنی عبادت ہے. دعا کا ہمیں حکم کیوں دیا گیا اور ہم دعائیں کیوں کریں؟ کیونکہ یہ عبادت ہے، ہم عبادت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کو صرف اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، یعنی فائدہ کو نہیں، ہونا مانا کچھ نہیں، بس ثواب مل جائے گا. حصول مطلب میں دعا کا کوئی اثر اور دخل نہیں. ان زیرک طبع انسانوں کے نزدیک قلب و زبان سے دعا یا التجا کرنے نہ کرنے میں حصول مطلب کے لیے کوئی فرق نہیں. زیرک طبع کا کیا مطلب ہے؟ یعنی بڑے سمجھدار، ہوشیار ہیں، ویری اسمارٹ، یعنی اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، تو انہوں نے یہ فلسفہ ایجاد کر رکھا ہے. ایک گروہ جو اس سے زیادہ زیرکی اور دانائی کا مدعی ہے، یعنی ایک ان سے بھی آگے ہے، کہتا ہے کہ حصول مطلب و مدعا اور قضاء حاجت کے بارے میں دعا ایک علامت اور نشانی کا حکم رکھتی ہے. اس جسٹ سمبل، یعنی دعا کی ریالٹی کچھ نہیں، ایک سمبولک چیز ہے. کسی بندے کو دعا کی توفیق میسر آئی تو یہ اس کی حاجت روائی اور حصول مدعا کی علامت ہے. یعنی اگر کوئی دعا کرے گا تو سمجھو کہ اس کے مطلب پورا ہونے والا ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ موسم برسات میں تم سیاہ بادلوں کی گھٹائیں اور سرد ہوائیں دیکھتے ہو تو یہ اس امر کی دلیل ہے کہ برسات ضرور ہوگی. یعنی دعا کیا ہے؟ بادل کی طرح. اگر دعا ہو گئی تو کیا ہوگا؟ مطلب یہ کہ معاملہ حل ہونے والا ہے. جیسے بادل آئے تو سمجھو کہ بارش آنے والی ہے.